جبرائیل کو ان کے ساتھ کام کرنا کبھی مشکل نہیں لگا تھا، لیکن اب ان کے جانے کے بعد وہ خود ایک سرجن کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے اس بچے کے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر ویزل کے بالکل برابر میں کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح گپ شپ کر رہے تھے اپنے طویل میڈیکل کریئر کے حوالے سے۔ جب ان کی گفتگو میں پہلی بار جبرائیل نے کچھ اداسی محسوس کی تھی، پھر اس نے ڈاکٹر ویزل کو اوزار سے اس بچے کے دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لیے ایک اور جگہ پر کٹ لگاتے دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جبرائیل کو کچھ کھٹکا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے لگا تھا کچھ غلطی ہوئی تھی۔ اس کا احساس ٹھیک تھا، وہ بچہ ہوش میں نہیں آ سکا تھا۔ ڈاکٹر ویزل کے پروفیشنل کریئر کی آخری سرجری ناکام رہی تھی۔ عائشہ عابدین نے اپنی اکلوتی اولاد کھو دی تھی۔ ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ اسکرین چمکی۔ کہاں؟ تحریر ابھری۔ جہاں بھی تمہیں آسانی ہو میں آ جاؤں گا۔ جواب آیا، اچھا سوچتی ہوں۔ لفظوں نے کہا، کب تک بتاؤ گی؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ کچھ دنوں تک، تأمل سے کہا گیا۔ میں انتظار کروں گا، وعدے کی طرح دہرایا گیا۔ جانتی ہوں، یقین دلایا گیا، اور پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ یوں جیسے کوئی پہاڑ آ گیا ہو، یا پھر کھائی کہ نہ لفظ رہے ہوں نہ وقت۔ عنایہ نے اپنے فون پر انگلیوں سے اسکرول کرتے ہوئے ان میسیجز کے تھریڈ کو دیکھا، پڑھا، یوں جیسے پہلی بار اس گفتگو کو پڑھ رہی ہو، یوں جیسے وہ گفتگو پہلی بار ہوئی ہو۔ اس کی مخروطی خوبصورت دودھیا انگلیاں فون کی اسکرین پر نہیں، جیسے ان لفظوں پر پھسل رہی تھی۔ سوال جواب اتنے سالوں سے کرتے آ رہے تھے وہ، اسی ترتیب میں، اور ہر بار گفتگو وہیں جا کر رکتی تھی جہاں اس بار ختم ہوئی تھی۔ اس سے آگے کے سوال و جواب دونوں کے پاس نہیں تھے، یا شاید ہمت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ کچھ اور پوچھتے۔ لیکن مہینے میں کم از کم ایک بار کسی بھی دوسرے موضوع پر بات کرتے کرتے ان کے درمیان اس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہوتا۔ وہ سوال جواب کسی پرانی یاد یا میوزک کی طرح بیک گراؤنڈ میں چلتے، جیسے ابھی ہوا تھا۔ وہ کسی اور موضوع پر بات کر رہے تھے، اور بات وہاں تک آ گئی تھی، اور جہاں آ گئی تھی وہاں رک گئی تھی۔ اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لیے انہیں پھر کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ ایرک سے محبت نہیں کرتی تھی، اور اسے شبہ تھا کہ شاید وہ بھی نہ کرتا ہو۔ بہت سارے احساس وہم اور خوش فہمی بھی تو ہو سکتے تھے، مگر یہ بھی درست تھا کہ اتنے سالوں میں ایرک کے علاوہ اس کے سرکل میں کوئی مرد دوست نہیں تھا۔ امریکہ، پاکستان، دونوں جگہ، اسکول، کالج، کسی بھی جگہ عنایہ کسی لڑکے کو اپنا دوست نہیں بنا سکی تھی۔ نہ وہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی، اور نہ اسے ایسی کسی دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ ایرک بھی ایسا ہی تھا، اور یہ زیادہ حیرانی کی بات تھی کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا تھا، جہاں طرز زندگی بہت مختلف تھا۔ اس کے باوجود عنایہ کی طرح وہ بھی ریز روڈ تھا، اور جب وہ عنایہ سے کہتا تھا کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں، تو عنایہ کو یقین ہوتا تھا کہ ایسا ہی ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اس کی پچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے بھی تو وہ عنایہ ہے، تو اسے اس پر بھی یقین تھا۔ اس دوستی کے باوجود دونوں کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ فاصلہ تھا، یا کلچر، یا عنایہ کا وہ مزاج جس سے ایرک بخوبی واقف تھا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی تقریباً ہر روز ای میل، میسیجز یا فون کے ذریعے ایک دوسرے سے ہر وقت رابطے میں رہنے کے باوجود ان کے درمیان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے گرد گھومتی تھی۔ کبھی بھی وہ صرف میں اور تم پر نہیں گئے تھے، اور یہ دونوں کی طرف سے کی جانے والی
شعوری کوششوں کا نتیجہ تھا۔ عنایہ 1 مہینے پہلے رہائش کے لیے امریکہ آئی تھی اور چاہنے کے باوجود اس نے ایرک کو یہ نہیں بتایا تھا۔ بتانے کا فائدہ نہیں، نقصان تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ خدشہ تھا کہ اس کے امریکہ آ جانے پر وہ اس سے ملنے کی پوری کوشش کرے گا، اور یہ اس کے لیے اس لیے بہت آسان ہوتا کیونکہ وہ حمین اور جبرائیل کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ عنایہ ان دونوں سے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے امریکہ آنے کے بارے میں ایرک سے کچھ نہیں کہیں۔ ان دونوں نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ ایرک جیسے ان کی فیملی کے لیے ایک ایسی کھلی حقیقت تھا جس سے سب آنکھیں چرانا چاہتے تھے لیکن چرا نہیں پاتے۔ ایرک بہت عرصے پہلے اس کے اور امامہ کے درمیان زیر بحث آ چکا تھا۔ عنایہ جان چکی تھی وہاں اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں تھا۔ اس شادی میں کیا ایشوز تھے اور کیا خدشات، کیا اندیشے تھے اور کیا مسائل، عنایہ آنکھیں بند کر کے رٹے رٹائے انداز میں گنوا سکتی تھی، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ امامہ سے لاتعداد بار سنا تھا اور اس نے امامہ کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ایرک سے دور ہو جانے کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود کہ امامہ نے اسے کبھی ایرک سے قطع تعلق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن عنایہ کا خیال تھا اسے یہ عادت بدل دینی چاہیے جو دونوں کے لیے ایک سٹیج پر آ کر آزار بن سکتی تھی۔ وہ دونوں زیادہ تر ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے رابطے میں رہے تھے۔ عنایہ نے کوشش کی تھی کہ یہ رابطہ کم ہونا چاہیے۔ تعلیمی مصروفیات، پروفیشنل ذمہ داریاں اس کے پاس بہترین بہانوں کے طور پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ایرک سے اس کا رابطہ ٹوٹ نہیں سکا، اور یہ کمال ایرک کا تھا۔ وہ جڑا رہا تھا، اس کی بے اعتنائی، بے رخی، سرد مہری کے باوجود، یہاں تک کہ عنایہ کو شدید قسم کی ندامت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس شخص میں اتنی برداشت اور تحمل کیسے تھا کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کیے جانے اور کم اہمیت پانے پر بھی کوئی اعتراض، کوئی احتجاج نہیں کرتا تھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے کاموں کا ڈھیر ابھی کیوں یاد آنے لگا تھا، اور نہ ہی یہ کہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا، اس سے زیادہ مصروف تھا، تو کم از کم وہ پروفیشنل مصروفیات کا بہانہ اس کے سامنے پیش نہ کرے۔ وہ ہفتوں اس کی کسی ای میل، کسی میسج کا جواب دیے بغیر غائب رہتی، اور وہ پھر بھی اس کو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اپنا حال احوال، اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاتا رہتا، اور پھر وہ کئی دنوں بعد اس کے بھیجے ہوئے کسی نہ کسی ٹیکسٹ، کسی نہ کسی ای میل کا جواب دینے پر مجبور ہو جاتی، اور وہ اپنی غیر حاضری کا جو بھی بہانہ بناتی وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، چاہے وہ کتنا ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہوتا، اور اس کی یہ قبولیت جیسے اس کے احساس جرم کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ بچپن میں ایسا نہیں تھا جیسا بڑا ہو کر ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں میں عنایہ میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں جتنی ایرک میں آئی تھیں، اور اس کی بہت سی دوسری وجوہات کے علاوہ ایک بنیادی وجہ اس کا قبول اسلام بھی تھا۔ وہ 18 سال کی عمر میں ایرک سے عبداللہ ہو گیا تھا، لیکن وہ آج بھی اپنے سوشل سرکل میں ایرک کہلاتا تھا، یا پھر ایرک عبداللہ۔ ان لوگوں کے امریکہ سے آ جانے کے بعد بھی ایرک ان سے رابطے میں رہا تھا۔ وہ اسے بھی ای میل کرتا تھا اور امامہ کو بھی، اور اس کی ہر ای میل امامہ کو جیسے ایک یاد دہانی کی طرح لگتی تھی، حالانکہ اس کی ای میلز میں رسمی گفتگو کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی میڈیسن میں ہی ریزیڈنسی کر رہا تھا، عنایہ کی طرح۔ ان کے پروفیشن نے 2 مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کو بڑے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے باندھے رکھا تھا۔ اس نے کنگ ایڈورڈ سے پڑھا تھا، اس نے ایریزونا سے، اسے آئی سرجن بننا تھا، ایرک کو ہارٹ، مگر ان کے مشترکہ پروفیشن نے
جیسے ان کے لیے گفتگو کے بہت سارے موضوعات دے دیے تھے۔ قبول اسلام کے بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کے دوران وہ چند سال گرمیوں میں پاکستان آتا رہا تھا، لیکن ایک بار میڈیکل میں جانے کے بعد وہ آنا جانا ختم ہو گیا تھا۔ امامہ اس بات پر خوش ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی اسے پاکستان آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سالار سمیت فیملی کے کسی بھی شخص کو ایرک کے پاکستان آنے پر اعتراض نہیں تھا، اور وہ اسے منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ لیکن اس طرح اس کا ہر سال ان کے پاس آنا امامہ کے خدشات بڑھاتا جا رہا تھا، اور جس سال پہلی بار اس نے پاکستان نہ آنے کے بارے میں انہیں اطلاع دی تھی، امامہ نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اب اپنی زندگی کی نئی مصروفیات میں سب کچھ بھول جانے والا تھا۔ کچھ ایسا ہی عنایہ نے بھی سوچا تھا۔ اسے بھی لگا تھا ایرک بدل جائے گا، اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ میڈیکل کی تعلیم مشکل تھی، پھر اب اس کی زندگی میں اور لوگ آ رہے تھے۔ وہ ان کے خاندان کو اور اسے اگر بھول بھی جاتا تو اس کے لیے نارمل ہوتا، ہلکی کسک اور گلے کے باوجود۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے پاکستان آنا جانا چھوڑا تھا، ان سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا، اور اس تعلق اور رابطے کے باوجود ان دونوں کے درمیان اعتراف یا اظہار کا کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے اسپیشل تھی، لیکن یہ جملہ اس نے کبھی اس کی زبان سے نہیں سنا تھا، اور یہ شاید بہت اچھا ہی تھا۔ تعلق ختم کرتے ہوئے گلے اور شکایتیں کچھ کم رہتیں، تکلیف بھی۔ یہ عنایہ سکندر کا خیال تھا۔ اس کے لیے اب رشتے دیکھے جا رہے تھے، ہم پلہ لوگوں کو منتخب کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ اسے اندازہ تھا اس کی ریزیڈنسی کے دوران ہی اس کی منگنی یا شاید شادی ہو جائے گی، اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے ان فیملیز اور لڑکوں سے بھی مل رہی تھی جن سے اس کا رشتہ طے پانے کا امکان تھا۔ اور اس سب کچھ کے درمیان ایرک عبداللہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ نہ وہ زندگی سے جاتا تھا، نہ دل سے، نہ دماغ سے۔ اس دن بھی ان کے درمیان ایک چیٹنگ ایپ پر معمول کے میسیجز کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ بتا رہا تھا، اور اس نے جواباً بڑی روانی سے اپنے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے وہاں کسی مسئلے کا ذکر کیا، اور سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے بے اختیار اپنی غلطی پر پچھتائی۔ اس کا ٹیکسٹ اب فون کی اسکرین پر نمودار ہو چکا تھا، اور اسے یقین تھا ایرک عبداللہ اتنا کن ذہن نہیں تھا کہ وہ اس جملے کو نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ اس کے جملے کے بعد بہت دیر تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، یوں جیسے وہاں سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ پھر بالآخر وہ ٹیکسٹ آیا جس کی اسے توقع تھی۔ تم امریکہ میں ہو؟ اس کا دل چاہا وہ لکھ دے اسمارٹ فون نے اسپتال کا نام غلطی سے لکھ دیا تھا، یا کوئی اور جھوٹ یا بہانہ۔ وہ تو مان لیتا تھا، سوال جواب اور بحث کب کرتا تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ بس دل چاہا تھا اسے ہاں کہہ دے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ اس کے یس نے ایرک عبداللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ عنایہ کا خیال تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اس کی اسکرین پر نظریں جمائے وہ اس ہاں کے بعد کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی۔ خوشی، حیرت، بے یقینی، غصہ، کسی بھی رد عمل کا۔ وہ آن لائن تھا، اور وہاں سکوت تھا، ایسا سکتہ اور سکوت کہ ایک لمحے کے لیے عنایہ کو ڈر لگا۔ اس نے ہلو لکھ کر اسے جیسے اس سکتے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ دوسری طرف سے اس کی تحریر ابھری تھی۔
اس بار خاموشی عنایہ کی طرف چھائی تھی۔ وہ 101 بہانے بنا سکتی تھی، لیکن ایک بھی بہانہ بنانا نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان شاید اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب اسے صاف گوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے ملنے کے لیے کہتے اور میں ملنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے۔ دوسری طرف بہت لمبی خاموشی چھائی تھی، اس بار اتنی ہی لمبی جتنا عنایہ توقع کر رہی تھی۔ آل رائٹ۔ پھر اسکرین چمکی اور بجھ گئی۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، بحث کرتا ہی نہیں تھا، غصہ دکھاتا ہی نہیں تھا، جھگڑا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اسی طرح ہتھیار ڈالنے والے انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عنایہ کو غصہ آیا کہ وہ خواہ مخواہ احساس ندامت لے کے بیٹھی تھی۔ اچھا ہے، صاف صاف کہہ دیا، اور نہ ملنے سے اسے فرق کیا پڑتا تھا؟ وہ ویسے بھی 2 مختلف ریاستوں میں تھے، ملنے کے لیے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی اپنے آپ کو توجیہات بھی دے رہی تھی۔ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ابھرنے والے اگلے ٹیکسٹ نے اسے چونکایا۔ کب؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ 17 کو۔ جواب آیا۔ کیوں؟ اس نے اب وہ پوچھا جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ جواب نہیں آیا، اور کئی دنوں تک نہیں آیا۔ اسفند کی موت کی اطلاع عائشہ عابدین کو دینا جبرائیل سکندر کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ اس بچے کی ماں سے ملنے آیا تھا، اور عائشہ عابدین کو دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے وہ گنگ ہو گیا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال عائشہ عابدین کا تھا۔ وہ دونوں کئی سالوں بعد ایک دوسرے سے ملے تھے، اور ملتے ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے، اور اب یہ شناخت جیسے ان کے حلق کا کانٹا بن گئی تھی۔ عائشہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ امریکہ کے بہترین اسپتال میں بہترین ڈاکٹر کے ہاتھوں بھی اس کے بچے کی جان جا سکتی تھی۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، اسفند کی چوٹ کی نوعیت اور سنگینی کو جانتی تھی، لیکن وہ خود جس اسپتال میں کام کر رہی تھی وہاں اس نے اس سے بھی زیادہ سنگین اور پیچیدہ نوعیت کے آپریشنز کے بعد بھی مریضوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کا اپنا بیٹا ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ اس سوال کا جو جواب عائشہ عابدین نے ڈھونڈا تھا وہ ایک لمبے عرصے تک اسے بھوت بن کر چمٹا رہا تھا۔ اس نے غم کو پہلی بار مجسم حالت میں دیکھا تھا، اس شخص کی شکل میں جو اسے اس کے متاع حیات چھن جانے کی خبر سنانے آیا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے سراب نے عائشہ عابدین کو اس عذاب میں ڈالا تھا جس میں وہ تھی۔ ایک ڈاکٹر کی طرح جبرائیل اسے بتاتا گیا تھا کہ آپریشن کیوں ناکام ہوا، اسفند کی حالت کیوں بگڑی، کیوں نہیں سنبھل سکی، اور ان تمام تفصیلات کو دہراتے ہوئے جبرائیل سکندر کے لاشعور میں ڈاکٹر ویزل کے ہاتھ کی وہ حرکت بار بار آتی رہی۔ بار بار سر جھٹکنے کے باوجود وہ ایک بت کی طرح گمسم اس کی بات سنتی رہی، جیسے وہ اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اپنی بات کے جواب میں ایک مکمل خاموشی رکھنے کے باوجود جبرائیل اس سے ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے وہ اس وقت نارمل نہیں لگ رہی تھی، اور اسے احساس ہوا تھا کہ اسے اس کی فیملی میں سے کسی اور سے بات کرنی چاہیے تھی، یا اگر اب کر سکتا تھا تو اب کر لے۔ عائشہ عابدین نے اس کی بات کے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا۔ جبرائیل اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اس سے اگلا سوال کیسے کرے۔ سوال ہونے کے باوجود خاندان نہیں تھا تو کہاں تھا؟ وہ کیا سنگل پیرنٹ کے طور پر اسفند کی پرورش کر رہی تھی؟ شوہر اگر نہیں بھی تھا تو کوئی خاندان کا
اور فرد تو ہوتا۔ اس کی ماں اور بہنیں، وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکا۔ عائشہ نے یکدم اس سے کہا تھا، آپ جائیں، میں مینیج کر لوں گی سب کچھ۔ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ سب کچھ کیا تھا، اور جبرائیل کو بھی اندازہ تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ایک روتی بلکتی ہوئی ماں کو تسلی دینا آسان کام تھا، لیکن بظاہر ہوش و حواس میں نظر آتی ایک خاموش گمسم ماں کو تسلی دینا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ صرف چند منٹوں کے لیے اس بچے کی فیملی سے ملنے آیا تھا، اور اب یہ ملاقات ختم کرنا اس کے لیے پہاڑ بن گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مریض کو مرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن کسی بچے کو پہلی بار مرتے دیکھا تھا۔ عائشہ عابدین سے مل کر اس کا رنج کچھ اور بڑھا تھا۔ وہ اس آپریشن کو لیڈ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی وہ اسفند کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اس کے باوجود یہ احساس اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا کہ اس آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے کچھ غلطی ہوئی تھی۔ آپریشن کے فوراً بعد ڈاکٹر ویزل اور اس کی بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ عجیب اضطراب اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے۔ سب کا اندازہ تھا وہ اس آخری آپریشن کی ناکامی سے اپسیٹ ہوئے تھے۔ صرف جبرائیل تھا جس کا خیال تھا وہ خود بھی اپنی غلطی کا اندازہ لگا چکے تھے، لیکن اب اس صورتحال کے درمیان وہ پھنسا کھڑا تھا۔ ضمیر کی چبھن اور انسانی ہمدردی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر شناسائی کا وہ پرانا تعلق جو اس کے اور عائشہ عابدین کے درمیان نکل آیا تھا۔ کوئی دوست ہے یہاں آپ کا؟ جبرائیل اب اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اسے ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے پہچانی ہے یا نہیں، اور اسے اس صورتحال میں اپنا تعارف کروانا چاہیے یا نہیں۔ نہیں، عائشہ نے سر جھکائے اسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے، ان پر نظریں جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جبرائیل اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اپنا ہاتھ اس کی کرسی کے ہتھے پر رکھتے ہوئے جبرائیل نے اس سے کہا تھا۔ وہ اسے رلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رونے کی ضرورت تھی۔ سکتے کی وہ کیفیت غیر فطری تھی۔ میں جبرائیل سکندر ہوں، نسا کا کلاس فیلو اور دوست، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم اسفند کو نہیں بچا سکے۔ وہ مدھم آواز میں اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائشہ نے گردن موڑ کر بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت کسی کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو۔ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جبرائیل نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تھی، یوں جیسے اس نے برف کو ہاتھ میں لیا تھا۔ وہاں کا ٹیمپریچر بھی عائشہ عابدین کے وجود کی ٹھنڈک کو غائب کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں، میری وجہ سے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کسی کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ اس نے رک رک کر اس سے کہا تھا۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے بیچ دبا کر بیٹھ گئی تھی، یوں جیسے یہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، اسے تسلی دے۔ کرسی کے کونے پر بیٹھی اپنے وجود کو جوتوں کے پنجوں پر ٹکائے وہ آگے پیچھے جھول رہی تھی، یوں جیسے کسی گہری سوچ میں، کسی ذہنی انتشار میں ہچکولے کھا رہی ہو۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔